الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرًا وعلانية يرجون تجارة لن تبور وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنفق ينفق عليك صدق الله العظيم. بزرگوں، بھائیوں، دوستوں اور عزیز ساتھیوں، اپنی ذات پر خرچ کر لینا یہ کوئی کمال نہیں ہے، یہ کوئی بہادری اور ہمت کا کام نہیں ہے، بلکہ اپنی ذات پر جو ہم خرچ کریں گے اس کا آخرت میں ہمیں حساب دینا پڑے گا۔ اگر لمٹ سے زیادہ خرچ کیا، فضول خرچی کی، اسراف کیا تو کل قیامت میں ہمیں جواب دہی کرنا پڑے گی، بلکہ فضول خرچی کرنے والوں پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے سخت وعیدیں آئی ہیں۔ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، فضول خرچی کرنے والے، اسراف کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں۔ آج ہم دھڑلے سے اور بے باک ہو کے جو اپنی ذات پر ہم خرچ کر بیٹھتے ہیں، وہی شاندار سی گاڑی لے لی اور شادی بیاہوں میں اچھا خاصا پیسہ خرچ کر دیا، خوبصورت سا مکان بنا ڈالا، اپنی ذات پہ زیادہ اسراف کریں گے اور اپنی شخصیت کو سامنے رکھیں گے کہ ہم فرنٹ پر رہیں، میری عزت ہو، میری توقیر ہو، مجھے جانا جائے، مجھے پہچانا جائے۔ تو بھائی دوستو، بزرگوں، اس مال کے بارے میں پھر ہم سے کل قیامت میں پوچھا جائے گا کہ فضول خرچی کرنے والے، اسراف کرنے والے یہ شیطان کے بھائی ہیں۔ یہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے۔ ایک جگہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، کہ وہ لوگ جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، ان کی مثال ایسی ہے جیسے کسی نے ایک دانہ زمین میں بویا، پھر اس سے ایک پودا تیار ہوا اور اس پودے میں 7 بالیاں نکلیں اور پھر ہر بالی میں 100 دانے ہوئے۔ جیسے ہم دیکھتے ہیں گیہوں ہے، بھٹے ہیں، باجرہ ہے، ان کے اندر ایک بالی ہوتی ہے اور بالی کے اندر سینکڑوں دانے ہوتے ہیں۔ الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل، کہ پیڑ ہوگا اور پیڑ میں پھر 7 بالیاں نکلی اور پھر ہر بالی کے اندر 100 دانے۔ یہ اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں کہ اللہ کے دین کے لیے جو پیسہ خرچ کریں گے ہم اس کو اس طریقے سے بڑھائیں گے جیسے کسان آدمی زمین میں ایک دانہ بوتا ہے، اس سے ایک پودا نکلتا ہے، اس پودے میں 7 بالیاں ہوتی ہیں اور ہر بالی میں سینکڑوں دانے ہوتے ہیں۔ یضاعف لمن یشاء، ہم اس سے بھی کہیں زیادہ 2 چند کر دیں گے۔ یہ تو ہم نے تمہیں سمجھا دیا کہ ایک کے ہم 700 تو بنا دیں گے، جب ایک بالی میں 100 دانے ہیں اور 7 بالیاں تو کتنے ہو گئے؟ 700 ہو گئے۔ تو ایک دانہ بویا تھا، 700 دانے ملے۔ تو جو لوگ اللہ کے دین پر، اللہ کے لیے 1 روپیہ خرچ کریں گے، اللہ تعالیٰ اس کو 700 بنائیں گے۔ اس کے بعد یضاعف لمن یشاء، اللہ تعالیٰ اس کو مزید اور بڑھا دیں گے۔ اب مزید کتنا بڑھا دیں گے اس کا ہمیں بھی علم نہیں ہے۔ جیسے مثال کے طور پر ہم نے کسی سے کہا کہ بھائی ہمارے بچوں کو 10 روپے دے دینا، ہم آپ کو اس کے 700 گنا دیں گے، تو کتنے ہو گئے؟ 10 کے 7,000۔ ہم آپ ہمارے بچے کو 10 روپے دے دینا
ہم اس کو آپ کے 700 گنا بڑھا کے دیں گے، یعنی 7,000 روپے دیں گے۔ ہر انسان چاہے گا کہ بھائی 10 نہیں، ہم سے 100 لے لو۔ ہم آپ کے بچوں کو کتنے دے دیں گے؟ 100 روپے دے دیں گے۔ آپ کے ملنے والے جو آ رہے ہیں نا مدرسے سے یا مسجد سے یا کوئی غریب مسکین ضرورت مند، آپ 10 کی بات کر رہے ہیں، ہم 100 دے دیں گے کیونکہ مجھے 700 کے نام مل رہا ہے نا۔ 10 دیں گے تو 7,000 ملیں گے، اور 1 دیں گے تو 700 روپے ملیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ اعلان فرما دیا ہے تم غریب مسکین ضرورت مند مدرسے مسجدوں میں خرچ کرو، دین کے کاموں میں خرچ کرو، میری رضا کے لیے خرچ کرو، میرے لیے خرچ کرو، ہم تمہیں 700 گنا بڑھا کے دیں گے۔ کوئی ہے کوئی مرد مجاہد ہے جو اس میں بڑھ چڑھ کے حصہ لے؟ اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے۔ اللہ تعالیٰ تو اس طریقے سے ہمیں بیان فرما رہے ہیں، اور اس طریقے سے اپنے بندوں کو نصیحت کر رہے ہیں کہ تم 1 روپیہ خرچ کرو گے، ہم اسے 700 گنا بنا دیں گے۔ اور کس طریقے سے؟ جیسے کسان زمین میں دانہ بوتا ہے، اس کے ذریعے سے ایک پودا نکلتا ہے، اس میں 7 بالیاں ہوتی ہیں، پھر ہر بالی میں 100 حبہ 100 دانے ہوتے ہیں، تو گویا کہ 700 ہو گئے۔ یضاعف لمن یشاء، میں اس سے زیادہ بڑھا کے دوں گا کل قیامت میں، اللہ تعالیٰ سے۔ لیکن ہم بندوں کا حال کیا ہے؟ ہم بندوں کا حال یہ ہے کہ جب ہمارے سامنے دینی تقاضے کے طور پر کہا جاتا ہے کہ بھئی مسجد کے لیے، مدرسوں کے لیے، غریبوں کے واسطے چندہ دو، تو ہمارا حال ہوتا ہے کہ ہم جیب میں ہاتھ ڈال دیں، اس کے بعد جو گڈی نکلتی ہے اس میں سے جو سب سے چھوٹا نوٹ ہوتا ہے، اس میں بھی جو زیادہ گڑا سلا پھٹا ہوا ہوتا ہے، اس نوٹ کا ہم انتخاب کرتے ہیں گلبوں کے واسطے، چندے کے واسطے، اور جو مسجدوں میں چندے ہوتے ہیں۔ ہم سب اپنی زندگیوں کا جائزہ لے سکتے ہیں، یہی حال ہے ہمارا، ہم دیکھتے رہتے ہیں، بلکہ ہمارا خود کا حال یہی ہے۔ ہم سب کا حال کیا ہے؟ مسجد کے واسطے، اللہ کے لیے، حالانکہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں 700 گنا بڑھا کے دیں گے، لیکن ہمارا حال کیا ہے کہ ہم سب سے پھٹے اور سب سے چھوٹے نوٹ کا انتخاب کرتے ہیں اللہ کے دین کے لیے، اللہ کے گھروں کے واسطے۔ حالانکہ حدیث کے اندر آتا ہے المسجد بیت اللہ، یہ مسجدیں اللہ کے گھر ہیں، اور اللہ کو اپنے گھروں سے بہت زیادہ محبت ہے، اس لیے جو بھی اللہ کے گھر کے لیے آئے گا ہر قدم پر ایک نیکی ملے گی، ایک گناہ معاف ہوگا، اور کیا ہوگا؟ ایک درجہ بلند ہوگا۔ بہت مشہور معروف حدیث ہیں، اور جب وہ مسجد آ جائے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنی رحمت کے آغوش میں لے لیں گے۔ یہ بہت واضح حدیث ہے کہ انسان اپنے گھر سے چلے مسجد کے لیے، ہر قدم پہ نیکیاں اور ہر قدم پہ گناہ معاف ہوں گے۔ کیوں؟ کیونکہ مسجد اللہ کے گھر ہیں، تو اللہ کو اپنے گھروں سے بہت زیادہ محبت ہے، بہت زیادہ محبت ہے۔ تو ہم اللہ کے گھروں کے واسطے جب ہم مال خرچ کریں گے تو ہم گویا کہ اللہ کے محبوب بن جائیں گے۔ چنانچہ حدیث ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، احب البلاد الی اللہ مساجدها، اللہ کی نظروں میں سب سے پاکیزہ جگہ اگر کوئی ہے، محبوب ترین جگہ اگر کوئی ہے تو وہ مسجد ہے، چاہے وہ دنیا کے کسی کونے کی بھی مسجد ہو، اور ٹین پڑی ہوئی مسجد ہو، جنگل کی مسجد ہو، یہاں تک کہ تمبو کی شکل میں مسجد ہو، مصلی کی شکل میں مسجد ہو، مسجد ہے، نمازیں ہوتی ہیں، وہ اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہیں۔ ہمارے بڑے بڑے محل، بڑے بڑے مکانات اور کوٹھیوں سے زیادہ اللہ کو کیا زیادہ پسند ہے؟ جو چھوٹی موٹی مسجدیں ہوتی ہیں نا، پھوس کی مسجدیں، کچی مسجدیں، گاؤں دیہاتوں کی مسجدیں، اللہ کو یہ زیادہ محبوب ہے کیونکہ اس کی نسبت اللہ سے جڑی ہے، یہ اللہ کے گھر ہیں۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ اگر ہم نے کسی جگہ کا مسجد کے واسطے انتخاب کر دیا کہ یہاں مسجد بنے گی، یہ مسجد کے واسطے جگہ ہے، تو قیامت تک کے لیے اس کی تعظیم کی جائے گی، اس کو ادب کی نگاہوں سے دیکھا جائے گا، اس کا ادب احترام کیا جائے گا۔ آپ لوگ بخوبی جانتے ہوں گے، میں تو بعد میں آیا کہ یہ جگہ کارخانے کی شکل میں تھی، اور یہ گلی انتہائی گندی کہلاتی تھی، بہت عجیب سا حال تھا، اور یہ ایک ٹوٹی پھوٹی ایسی عمارت کی شکل میں تھی، کوئی آنا اس میں رہنا پسند نہیں کرتا تھا، لیکن اس کی نسبت اللہ کے گھر سے جوڑ دی گئی کہ بھائی اس کو ہم مسجد بنائیں گے، اس کو مسجد بنایا جائے، اس کا مسجد کے واسطے انتخاب کر لیا گیا۔ تو یہ گلی اور یہ علاقہ اور یہ مسجد وہ ہے کہ کتنی عظمت کی نگاہوں سے دیکھا جاتا ہے اس کو، حالانکہ وہی عمارت ہے، 3 منزل تو وہ پرانی ہے، لیکن پہلے وہ عظمت، وہ عقیدت، وہ محبت، وہ پیار نہیں تھا جو آج وہ مسجد کی شکل میں اس کو دیکھا جا رہا ہے۔ یہاں لوگ سجدہ کر رہے ہیں، قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، اعتکاف ہو رہا ہے، 5 وقت نمازیں پڑھی جا رہی ہیں، اور قیامت تک کے لیے مسجدیں باقی رہیں گی، قیامت تک کے لیے۔
ایک مرتبہ جب مسجد بن جاتی ہے تو پھر قیامت تک کے لیے اس کا وجود رہتا ہے، اس کی تعظیم کی جائے گی، اس کی دیکھ بھال کی جائے گی، اور وہاں پر نمازوں کا اہتمام کیا جائے گا۔ اس لیے بھائی دوستوں میں عرض یہ کر رہا تھا کہ مسجدیں یہ اللہ کے گھر ہیں، اور اللہ کو اپنے گھروں سے بہت زیادہ محبت ہے، اور ایک انسان اللہ کے گھر کے واسطے پیسے خرچ کرے تو وہ بھی اللہ کا محبوب اور لاڈلا بندہ بن جاتا ہے۔ چنانچہ حدیث کے اندر آتا ہے جو لوگ مسجدوں کو آباد کرتے ہیں، مسجدوں کے واسطے پیسہ خرچ کرتے ہیں، کل قیامت میں وہ اللہ کے عرش کے سائے میں ہوں گے، اللہ کے عرش کے سائے میں ہوں گے وہ لوگ جو مسجدوں سے محبت کرتے تھے، مسجدوں کو آباد کرتے تھے، مسجدوں میں اپنا پیسہ خرچ کرتے تھے، وہ اللہ کے محبوب ترین بندے ہوں گے، اللہ کے عرش کے سائے میں ہوں گے۔ آج ہماری زندگیوں کا حال میں عرض کر رہا تھا کہ ہمارے سامنے جب مسجدوں کے تقاضے رکھے جاتے ہیں، مدرسوں کے تقاضے رکھے جاتے، مکاتبوں کے تقاضے رکھے جاتے، کبھی دین کے مصرف میں خرچ کرنے کے تقاضے رکھے جاتے ہیں، تو بھائی دوستوں بزرگوں ہم بہت زیادہ اپنے آپ کو سکیڑ لیتے ہیں اور اپنے ہاتھوں کو تنگ کر لیتے ہیں، سب سے چھوٹے نوٹ کا انتخاب کرتے ہیں، بلکہ بعضوں کا حال تو یہ ہوتا ہے اچھا آواز نہیں آ رہی، اس کا مطلب چلڑ نہیں ہے ہمارے پاس، ٹھیک ہے تو پھر ہم دیں گے بھی نہیں، اگر چلڑ کی آواز نہیں آئی تو پھر ہم مسجد کے گلک میں مسجد میں پیسے نہیں دیں گے، بھائی ہمارے پاس چلڑ تو ہے ہی نہیں، آواز نہیں آئی ہے، چھوٹا نوٹ ہمارے پاس نہیں ہے، پھٹا ہوا نوٹ نہیں ہے، اس لیے ہم مسجدوں میں، مدرسوں میں اور غریب مسکین ضرورت مندوں کو پیسے نہیں دیں۔ حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی انفق علیہ، یہ حدیث قدسی ہے، حدیث قدسی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اللہ نے یہ فرمایا ہے، حدیث قدسی سب سے پہلے راوی اللہ تعالیٰ ہوتے ہیں، اللہ فرمانے والے ہوتے ہیں اور ترجمانی کرتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں حدیث قدسی، اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، اے ابن آدم انفق، تم مال خرچ کرو، انفق علیک، تمہارے پر خرچ کیا جائے گا، تم لوگوں پہ خرچ کرو گے، دین کے کاموں میں خرچ کرو گے، انفق علیک، تو تمہارے اوپر بھی خرچ کیا جائے گا۔ ہم مال خرچ کریں گے، ہمارے اوپر خرچ کیا جائے گا، ہم مال خرچ نہیں کریں گے، جوڑ کے رکھیں گے تو ہمارے اوپر بھی خرچ نہیں کیا جائے گا۔ چنانچہ ایک حدیث ہے، بہت مشہور و معروف حدیث ہے، دو فرشتے روزانہ آسمان سے زمین کی طرف ان کا نزول ہوتا ہے، ایک دعا یہ کرتا ہے، اے اللہ جو لوگ مال خرچ کرتے ہیں ان کے مال میں آپ خوب برکتیں نازل فرمائیے، ان کے مال میں خوب برکت دیجیے، اور جو لوگ جوڑ کے رکھتے ہیں، خرچ نہیں کرتے ہیں، اے اللہ ان کے مال کو ہلاک کر دیجیے۔ ایک فرشتہ دعا دے رہا ہے، جو مال خرچ کرتے ہیں ان کے مال میں اللہ آپ برکت دیجیے، اور دوسرا فرشتہ بددعا کرتا ہے، اے اللہ جو مال خرچ نہیں کرتے ہیں آپ ان کے مال کو ہلاک و برباد فرما دیجیے۔ روزانہ فرشتے، ایک فرشتہ دعا دے رہا ہے خرچ کرنے والوں کو، اور ایک فرشتہ بددعا کر رہا ہے جو مال خرچ نہیں کرتے ہیں۔ اب ہماری ہندی کس میں آ رہی ہے، مال میں برکت دی گئی یا مال میں ہلاکت و بربادی دی؟ تبھی پتہ چلتا ہو جی بیماریاں، ایکسیڈنٹ، حادثہ، کوئی نہ کچھ اس طریقے سے مسائل، کورٹ کچہری کے مسئلے، اور اس طریقے سے شکلیں بن جاتی ہے مال کے بربادی کی، مال کے ہلاک ہونے کی۔ بچے نے گاڑی ٹھوک دی، بچے نے کچھ ایسا کیس بنا دیا، تو یہ شکلیں بن جاتی ہے مال کے ہلاک و برباد ہونے کی، کیونکہ فرشتہ دعا دے رہا ہے نا، فرشتے کی دعا بھی قبول کی جاتی ہے اور فرشتے کی بد دعا بھی قبول کی جاتی ہے، کیونکہ فرشتے معصوم ہوتے ہیں۔ ایک فرشتہ دعا دے رہا ہے، اے اللہ جو مال خرچ کر رہا ہے دین کے کاموں میں تیرے لیے، اس کے مال میں آپ برکت دیجیے۔ دوسرا فرشتہ بد دعا کہہ رہے ہیں، اللہ جو مال خرچ نہیں کرتے ہیں آپ ان کے مال کو ہلاک و برباد فرما دیجیے۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، بہت مشہور معروف حدیث ہے، سخی آدمی سے اللہ تعالیٰ محبت فرماتے ہیں اور بخیل آدمی سے اللہ تعالیٰ دوستی نہیں کرتے ہیں۔ بخیل آدمی سے دوستی کرتے نہیں اور سخی آدمی سے اللہ تعالیٰ دوستی توڑتے نہیں ہے۔ بخیل آدمی اللہ سے دور ہوتا ہے اور سخی آدمی اللہ کے قریب ہوتا ہے۔ چنانچہ حدیث ہے، جو آدمی مال خرچ کرتا ہے، سخاوت کرتا ہے، اللہ کے دین کے لیے پیسہ خرچ کرتا ہے، اقرب من اللہ، وہ اللہ کے قریب ہوتا ہے، اقرب من الناس، وہ لوگوں کے قریب ہوتا ہے، اقرب من الجنہ، وہ جنت کے قریب ہوتا ہے، بعید من النار، وہ جہنم سے دور ہوتا ہے۔ جنت کے قریب، اللہ کے قریب اور لوگوں کے قریب، لوگ بھی اس کی تعریف کرتے ہیں، یہ بڑا سخی آدمی ہے۔ کوئی بھی مسافر آ گیا،
کوئی بھی زیادہ ضرورت مند آ گیا، مسجد مدرسے کی اعتقاد آ گئے، کوئی فلاں صاحب سے ملو، بڑے سخی آدمی ہے، کوئی بھی جاتا ہے تو یہ ماشاءاللہ بڑھ چڑھ کے حصہ لیتے ہیں. اور جو کنجوس قسم کا آدمی ہوتا ہے، بھائی کوئی فائدہ نہیں ہے آپ کے جانے کا، بلا وجہ آپ دروازے پہ کھڑے رہو، اپنی بےعزتی کرواؤ گے، کوئی فائدہ نہیں ان کے دروازے جانے کا، کیونکہ بہت بڑا کنجوس قسم کا آدمی ہے. وہ تو اپنے بچوں پہ خرچ نہیں کرتا، مسجد مدرسوں میں کیا خرچ کرے گا. تو سخی آدمی قریب من اللہ، اللہ کے قریب ہے، قریب من الجنہ، جنت کے قریب ہے، قریب من الناس، لوگوں کے قریب ہوتا ہے وہ، بعید من النار، وہ جہنم سے دور ہوتا ہے. جو سخی آدمی ہوتا ہے، اللہ کے دین کے لیے، اللہ کے کاموں میں پیسہ خرچ کرتا ہے، بڑھ چڑھ کے حصہ لیتا ہے. اور جو بخیل ہوتا ہے، کنجوس ہوتا ہے، جو اللہ کے کاموں میں، اللہ کے دین کے لیے خرچ نہیں کرتا ہے، بعید من الجنہ، جنت سے دور ہوتا ہے، بعید من اللہ، وہ اللہ سے دور ہوتا ہے، بعید من الناس، وہ لوگوں سے بھی دور ہوتا ہے، قریب من النار، اور جنت کے قریب ہوتا ہے، جہنم کے قریب ہوتا ہے. جو بخیل آدمی ہوتا ہے وہ کس کے قریب ہوتا ہے؟ بہت مشہور و معروف حدیث ہے. اس لیے بھائیو دوستو ہمیں سخی بننا ہے، ہمیں دین کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینا ہے. جیسے دین کے کام جب آتے ہیں تو ہم سوچتے ہیں سب سے چھوٹے نوٹ کا انتخاب کریں، اور اگر نہیں ہوتا ہے تو بڑی جلدی اور یا تو سارے 100 کے نوٹ ہے تو دینا پڑیں گے، تو یہ 100 کے نوٹ کا انتخاب کرنا پڑے گا. یار 50 کا نوٹ ہوتا، 20 کا نوٹ ہوتا تو اس میں کام چلا لیتا. یہ سفیر صاحب آ گئے، اب تو یار مجھے 100 کا ہی نوٹ دینا پڑے گا، ہے ہی نہیں کوئی چھوٹا نوٹ. اور جب دوستوں میں پارٹی شارٹی کرتے ہیں تو کم سے کم 5000 روپے تو ہونا چاہیے یار، انہیں شرمندگی ہو جائے گی. شاندار کوئی ڈش منگائیں گے، اور شاندار کیک شیک ہوگا، اور شاندار ریسٹورینٹ کا انتخاب کریں گے. تو دوستوں میں 5000 بھی کم ہے، اور دین کے کاموں میں 20 روپے سے کام چلانا چاہ رہے ہیں، 10 روپے سے کام چلانا چاہ رہے ہیں، 50 روپے سے کام چلانا چاہ رہے ہیں. کوئی دوست آ جائیں اور مہمان آ جائیں تو ان کے لیے پھر ہم بہت زیادہ بڑے سخی بن جاتے ہیں، کیونکہ اپنی واہواہی اور اپنا دکھاوا، اپنا اسٹیٹس دکھانا چاہتے ہیں. بھائی دوستوں بزرگوں، اس فضول خرچی پر کوئی بدلہ ملنے والا نہیں ہے، لیکن یہ چیز آپ اللہ تعالیٰ کے بینک میں جمع کر دیں گے. چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مال تقسیم کر رہے تھے، اس کو بھی دے رہے، اس کو بھی دے رہے، بہت بڑی تعداد میں مال تقسیم کر دیا. امہات میں سے، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں میں سے، ازواج مطہرات میں سے کسی بیوی نے یہ کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بس اب تھوڑا سا بچا ہے، اتنا سا بچا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ بچا نہیں ہے، بچا تو وہ ہے جو ہم نے دے دیا، وہ اللہ کے بینک میں جمع ہو گیا، اس کا ہمیں بدلہ دیا جائے گا. یہ جو بچا تم جس کو کہہ رہی ہو نا، اس کا بدلہ نہیں ملنے والا ہے، اس کا تو ہمیں حساب دینا پڑے گا. بچا وہ ہے جو ہم نے سارا مال تقسیم کر دیا غریبوں میں، مسکینوں میں. یہ نہیں بچا جو آپ اس کو بتا رہی ہو یہ بچا ہوا ہے، اس کا تو ہمیں حساب دینا پڑے گا. یہ نہیں بچا، بلکہ وہ بچا ہے جو ہم نے خرچ کر دیا. سمجھ رہے بھائی دوستوں بولتے ہیں. چنانچہ قرآن کریم کی ایک آیت ہے، اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تم کامل نیکی کو تب تک نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ تم ان چیزوں کو خرچ نہ کر دو جو تمہیں سب سے زیادہ محبوب ہیں. تو نیکی کو تب تک نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ تم اس چیز کو خرچ نہ کرو جو تمہیں سب سے زیادہ پسند ہے. ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں، ان کا ایک باغ تھا، بہت گنجان، بڑا قیمت والا باغ. اس کا چشمہ جو اس کا اندر پانی تھا، کنویں کا پانی تھا، اس کے اندر کنواں بھی، اور کنویں کا جو پانی تھا وہ انتہائی شیریں پانی تھا. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود اس باغ میں جاتے تھے اور کھجوریں نوش فرماتے تھے اور پانی پیتے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اتنا خوبصورت باغ تھا. آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کے پاس اور کہنے لگے اللہ کے نبی میرے تک ایک آیت پہنچی ہے اللہ رب العزت کی، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، کہ انسان کامل نیکی تب تک نہیں پہنچ سکتا جب تک کہ وہ چیز نہ خرچ کرے جو اس کو سب سے زیادہ پسند ہو. مجھے یہ باغ سب سے زیادہ پسند ہے اور میں کامل نیکی تک پہنچنا چاہتا ہوں، اس لیے اللہ کے نبی میں آپ کی خدمت میں حاضر کر رہا ہوں، آپ اس کو تقسیم فرما دیجیے. چشمہ بھی ہے، گنجان باغ بھی ہے، قیمت والا باغ بھی ہے. اللہ کے نبی خود جا رہے ہیں وہاں کھجوریں نوش فرما رہے ہیں اور اس آیت کو لے کر آ رہے ہیں اللہ کے نبی یہ آیت میرے تک پہنچی ہے. اس میں اللہ فرما رہے ہیں کہ کامل نیکی تک تم تب تک نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ وہ چیزیں خرچ نہ کرو جو تمہیں سب سے زیادہ محبوب ہو، پسند ہو. مجھے باغ پسند تھا اس لیے اللہ کے لیے اس کو میں صدقہ کر رہا ہوں، خرچ کرنا چاہتا ہوں.
ہمیں نوٹ پسند ہے، ہمیں گاڑیاں پسند ہیں، ہمیں پیسہ پسند ہے، دینار و درہم پسند ہے. ہم سب سے سڑے ہوئے، سب سے گڑے ہوئے، سب سے چھوٹے نوٹ کا انتخاب اللہ کے لیے کرتے ہیں. بلکہ اللہ معاف کرے، بعض تو بخیل ہوتے ہیں، اور بعض بخیل سے آگے بڑھ کے ان کا نام ہوتا ہے شح، یعنی بخیل سے بھی 4 گنا بڑھے ہوئے. اگر کوئی دوسرا بھی خرچ کر رہا ہو تو ان کے اندر بے شکی ہو گئی، تو 500 کا نوٹ دے رہا مسجد میں، تو نے 1000 روپے دے دیے فقیر کو، انہوں نے مدرسے میں 10,000 روپے کی زکات دے ڈالی، اور مسجد عالم نے 1,00,000 روپے دے دیے. مطلب ان کے اندر ایک بے چینی ہوتی ہے، مطلب یہ اتنا بڑا کام کیسے کر رہے ہیں، کیوں کر رہے ہیں. بعض بخیل سے جو بڑے ہوئے ہوتے ہیں وہ خرچ کرنا بھی نہیں چاہتے ہیں، اور اگر کوئی خرچ کر رہا ہو دین کے کاموں پہ تو ان کے اندر بیچاروں کی بے چینی ہوتی ہے، یعنی اندر کی روحی کی اندر سے ہی ہو رہا ہے. شادی بیاہوں میں وہ لاکھوں خرچ کر دیں گے، دوستوں کی پارٹیوں میں لاکھوں روپے خرچ کر دیں گے، مہمان آ جائیں، کپڑے تو آہوجہ کے پاس جائیں گے، جوتے چپل ہیں تو نظام الدین چلے جائیں گے، اور شاندار برانڈ کی چشمے گڑی ہیں وہ فلاں ٹھکانا بہت اپنے. لیکن دین کے کاموں میں بیچارے کنجوس بن جائیں گے، نہ خرچ کریں گے، اور کوئی خرچ کرو تو ان کے پیٹ میں درد ہونا شروع. اس لیے بھائیو دوستوں بزرگوں، ہم سخی بنیں گے، کیونکہ سخی آدمی اللہ کو محبوب ہے، سخی آدمی سے لوگ محبت کرتے ہیں، سخی آدمی جنت کے قریب ہوتا ہے. اور جو مال خرچ کر رہے ہیں بھائیو دوستوں بزرگوں، وہ مال خرچ نہیں کر رہے ہیں بلکہ اللہ کی بینک میں ہم جمع کر رہے ہیں. جو مال ہم نے خرچ کر دیا، جو مال ہم نے اپنی ذات پہ خرچ کیا، ہم نے اچھا سا چشمہ پہن دیا، اچھے سے نیلم کے کپڑے پہن دیے، اور شاندار گھڑی چشمے اور شوٹ، جو بھی مکانوں میں پیسہ لگایا، شادی بیاہوں میں پیسہ، سچی بتا رہا ہوں ایک روپے کا ہمیں حساب دینا پڑے گا. ہم اس حساب سے بچ نہیں سکتے. جیسے ہم بچوں سے حساب لیتے ہیں، بیٹا میں آپ نے 100 کا نوٹ دیا تھا، سرف شیمپو تیل اور فلاں چیز منگائی تھی، آپ مجھے حساب دو. ایسے اللہ تعالیٰ جو ہمیں لاکھ 2 لاکھ کروڑ 2 کروڑ جو ہمیں پیسہ دیا تھا زندگی میں، 60-70 سال زندگی میں جو ہمیں اللہ نے مال دیا تھا، وہ سارے مال کا جب تک ہم حساب نہیں دے پائیں گے تب تک ہمارے قدم حساب کی جگہ سے ہل نہیں سکتے. سچی پکی بات بتا رہا ہوں. جو آج ہم شادیوں میں، کپڑوں میں اور اپنی ذات پر خرچ کرتے ہیں، دوسروں پہ خرچ کرنا اس کو کہتے ہیں سخاوت، اور اپنے پہ خرچ کرنا اس کو کہتے ہیں اسراف. اپنے پہ خرچ کرو گے حساب دینا پڑے گا، دوسروں پہ خرچ کرو گے غریب مسکینوں پر، اس کا آپ کو بدلہ دیا جائے گا. اپنے پہ کم خرچ کرنا، کنجوسی سے کام کرنا اپنے اوپر، اس کو کہتے ہیں قناعت. قانتین بڑے درجے والے ہوں گے، قناعت کرنے والے تھے، سیدھی سادھی زندگی گزارنے والے تھے، سوکھا روکھا کھانے والے تھے، سیدھے سادھے کپڑے پہننے والے تھے، سیدھے سادھے مکان میں رہنے والے تھے. بڑے درجے ہیں اللہ کے یہاں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ آفر دیا گیا تھا، آپشن دیا گیا تھا کہ اگر آپ کہیں تو یہ پہاڑ ہے نا، احد پہاڑ، یہ سونے کے بنا دیے جائیں آپ کے لیے، اور اب جب آپ کو ضرورت ہو آپ اس سے استعمال کر لیں. لیکن اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں، میں یہ چاہتا ہوں ایک دن بھوکا رہوں تاکہ صبر کروں، اور ایک دن کھانا کھاؤں تاکہ اللہ کا شکر ادا کروں. یہی سے وہ زینت میں نہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین ہیں، لیکن کپڑوں پر کیا لگے ہیں؟ پیبند لگے ہوئے ہیں، پیبند لگے ہوئے ہیں، چمڑے کے پیبند لگے ہوئے ہیں، جس کو کیا کہتے ہیں، وہ جو لگا لیتے ہیں، کیا کہتے ہیں اس کو، رفو وغیرہ کروا دیں، اور پیبند وغیرہ لگے ہوئے تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المؤمنین ہیں، خلیفہ ہیں، بڑی بادشاہ، اللہ نے بڑا ان کو دبدبہ دے رکھا ہے، لیکن کپڑوں میں پیبند لگے ہوئے. اتنی سادی سیدھی زندگی، اتنی سیدھی سادی زندگی، لیکن غریب مسکین ضرورت مند اگر آ جائیں تو بھائی دوستوں بزرگوں پھر بڑھ چڑھ کر حصہ لیا کرتے تھے، بڑھ چڑھ کر حصہ لیا کرتے. ایک فقیر آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پاس، اور کہنے لگے اللہ کے نبی مجھے مال کی ضرورت ہے، میں غریب ہوں، مسکین ہوں، ضرورت مند ہوں. اللہ کے نبی نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھیج دیا، مالدار صحابی ہیں. جب وہ دروازے میں پہنچے تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بیوی سے جھگڑا کر رہے ہیں، اور یوں کہہ رہے ہیں تو نے رات میں اتنی موٹی بتی کیوں لگا دی چراغ میں جس سے زیادہ تیل خرچ ہو گیا، زیادہ تیل جل گیا. اتنی موٹی بتی لگانے کی کیا ضرورت تھی؟ پتلی بتی لگا دی تاکہ کم تیل استعمال ہوتا. آپ جانتے ہیں نا گاؤں دیہاتوں میں چراغ جلا کرتے تھے، دیکھا ہوں گے آپ لوگوں نے، تو چراغوں کے اندر بتیاں لگتی تھی روئی کی. موٹی بتی لگائیں گے تو زیادہ تیل خرچ ہوگا، پتلی بتی لگائیں گے تو تیل کم خرچ ہوگا. تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی بیوی سے جھگڑ رہے، اللہ کی بندی تو نے رات میں موٹی بتی کیوں لگائی جس سے تیل زیادہ جل گیا، تجھے پتلی بتی لگانا چاہیے تھا. اب وہ فقیر باہر سنو کہ یار یہ ہمیں کیا دے گا، یہ تو اپنی بیوی سے تیل کے چکر میں لڑائی کر رہا ہے، بتی کے چکر میں لڑائی کر رہا ہے، یہ مجھے کیا دے گا. چنانچہ دروازہ کھٹکھڑایا، جی کون؟ کہ میں مجھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھیجا ہے، میں
ایک غریب مسکین ضرورت مند لوگ، بتائیے تقریباً انہوں نے 10,000 درہم دیے، 10,000 دینار دیے، سونے کی اشرفیاں دی، 10,000 دینار، آج کی ڈیٹ میں لاکھوں روپے دے دیے انہوں نے۔ تو وہ دنگ ہو گیا، کہنے لگے مجھے پہلے کہ آپ یہ بتاؤ کہ آپ اپنی بیوی سے جھگڑا کر رہے تھے اور بتی کے چکر میں جھگڑا کر رہے تھے؟ کہ ہاں، وہ جو میں جھگڑا کر رہا تھا اس کے بارے میں مجھے کل قیامت میں اللہ کو حساب دینا پڑے گا کہ میں نے اس کو اپنی ذات پہ خرچ کیا تھا، اور جو میں نے تجھے دیا ہے اس کا مجھے بدلہ ملے گا۔ میں تجھے دیا جو اس کا بدلہ 10,000 دینار دے دیے، لیکن بتی جو 1-2 دن چند معمولی پیسے جو خرچ ہوئے ہوں گے تیل میں، اس کے بارے میں فکر میں تو نے اتنی موٹی بتی کیوں لگا دی اللہ کی بندی؟ سمجھ رہے بھائی دوستوں بزرگوں؟ بات سے مزاج بناؤ، ذہن بناؤ کہ دین کے جہاں بھی مصرف آئیں گے، دین کے جہاں بھی تقاضے آئیں گے، ہم وہاں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں گے۔ مسجد ہو، مدرسہ ہو، دینی تبلیغی نظام کی کہیں جگہیں ہوں، غریب مسکین ضرورت مند مانگنے والے آ جائیں، کوئی ہاسپٹلوں میں پیسہ دینا پڑے، جیلوں میں پیسہ دینے پڑے، کسی کا کیس لڑنا پڑے، اور بھی کوئی ہمارے پاس کوئی تقاضے اس طریقے سے آ جائیں، ہم بڑھ چڑھ کر حصہ لیں گے۔ بہت ساری قومیں ایسی ہیں، بہت ساری قومیں ایسی ہیں کہ جو خیر کے کاموں میں اس قدر بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں کہ ہم اگر ہم ان کے نام لے لیں تو ہم کہیں ہاں ہاں جی۔ سکھ لوگ خیر کے کاموں میں بہت بڑھ چڑھ کے حصہ لیتے ہیں۔ آپ دیکھیے گرودواروں پر ایسے لنگر اور اس طریقے سے راستوں میں پانی، شربت اور بھنڈارے اور اس طریقے سے خوب خرچ کرتے ہیں، اور جب وہ خرچ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو خوب نوازتے ہیں۔ انفق انفق علیک، تم اللہ کے لیے خرچ کرو گے، لوگوں پر خرچ کرو گے، اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر بھی خرچ کرو گے۔ جو لوگ روک کر رکھتے ہیں، مال کو جمع کرتے ہیں، تو بھائی دوستو بزرگوں، ان کے مال میں ہلاکت کی بد دعائیں ہوتی ہیں، اور جو لوگ مال خرچ کرتے ہیں ان کے مال میں برکت کی دعائیں ہوتی ہیں۔ اس لیے ہم خیر کے کاموں میں خوب حصہ لیا کریں گے، کیونکہ جو ہم نے مال خرچ کر دیا اللہ کے دین کے لیے، جو مسجد مدرسوں میں نے پیسہ خرچ کر دیا، اس کا ہمیں بدلہ ملے گا۔ وہ اللہ کی بینک میں ہم نے جمع کر دیا، 1 روپیہ خرچ کریں گے ہمیں 700 روپے کے برابر اجر و انعام ملے گا۔ لیکن بھائیو دوستوں، بعض غریب کہتے ہیں کہ بھی ہم کیسے خرچ کر سکتے ہیں؟ ایک غریب آدمی، اس کے پاس 100 روپے ہیں، اس نے غریب کو 10 روپے دے دیے، تو کون سا فیصد دے دیا؟ 10% دے دیے، 10واں مال کا 10واں حصہ دے دیا۔ اور ایک آدمی کے بعد 10,000 روپے، 10,000 والا اگر 100 روپے دے رہا ہے تو کون سا حصہ دے رہا ہے؟ 1 حصہ، 1% دے رہا ہے، تو ثواب اس کو غریب کو ملے گا یا مالدار کو ملے گا؟ مالدار آدمی کے پاس 10,000 روپے جیب میں، وہ 100 روپے دے رہا ہے، مال کا 1 حصہ دے رہا ہے، اور ایک غریب آدمی اس کی جیب میں 100 روپے پڑے ہوئے ہیں، وہ 10 روپے غریب کو دے رہے ہیں، تو زیادہ ثواب میں کس کو ملے گا بتاؤں؟ 10 والے کو ملے گا، کیونکہ مال کا 10واں حصہ دے رہے ہیں اور یہ مال کا 1واں حصہ دے رہے ہیں۔ اس لیے بھائیو دوستو بزرگوں، اگر ہم غریب ہیں تب بھی ہم مال خرچ کریں گے، جہاں سے جو بھی تقاضا آئے گا ہم بڑھ چڑھ کر حصہ لیا کریں گے۔ جو لوگ مال خرچ کرتے ہیں بھائیو دوستو بزرگوں، ان کے مال میں برکت ہوتی ہے، ان کے مال میں اللہ تعالیٰ اضافہ فرماتے ہیں، فرشتے دعائیں دیتے ہیں، اور یہ حدیث ہے کہ تم اللہ کے لیے خرچ کرو گے، انفق انفق علیک، تم اللہ کے لیے خرچ کرو گے تمہارے اوپر خرچ کیا جائے گا، تم اللہ کے لیے خرچ نہیں کرو گے تو تمہارے اوپر بھی خرچ نہیں کیا جائے گا۔ آج سے ہم عزم ارادے کرتے ہیں، نیتیں کرتے ہیں کہ جتنے بھی خیر کے مصرف ہیں اور جتنے بھی دینی ضرورتیں ہیں ہم وہاں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا کریں گے۔ جیسے آج ہم شادی بیاہوں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں، مکان میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں، کپڑے پہننے میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں، ریسٹورینٹ پر دوستوں کی پارٹی کرنے میں، اور بھی کوئی فنکشن پروگرام وغیرہ ہو تو وہاں ہم اپنی دکھاتے ہیں اپنی امیج، اپنا اسٹیٹس، بلکہ اپنی امیج اپنا اسٹیٹس کو دین کے کاموں میں دکھانا چاہیے۔ بعض دفعہ علانیہ بھی خرچ کرنا چاہیے اور بعض دفعہ پوشیدہ طور پر خرچ کرنا چاہیے۔ حدیث کے اندر آتا ہے پوشیدہ طور پر صدقہ کرنا یہ بلائیں، مصیبتیں اور حادثوں سے انسان کو بچاتا ہے، اور جو پوشیدہ طور پر صدقہ انسان کرتا ہے اللہ تعالیٰ کل قیامت میں اس کو اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے گی۔ اور بعض دفعہ علانیہ خرچ کرنا چاہیے، اس نے 100 دیے میں 200 دوں گا، اس نے 500 دیے میں 1000 دوں گا۔ خیر کے کاموں میں ہم بڑھ چڑھ کے بلکہ کمپٹیشن کریں گے، ہم اس سے پیچھے رہنے والے نہیں ہیں بلکہ ہم اس سے سبقت لینے والے ہیں، اس سے آگے بڑھنے والے ہیں۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔